بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ السلام علیکم۔ آج جمعے کا دن ہے تو آج ہم اجتماعی دعا کریں گے، تو برائے کرم آپ لوگوں میں سے جو یہ دعا سن رہا ہے خاموشی سے یہ دعا سنے اور دل میں آمین کہے۔ کیا پتہ کس کی ایک آمین سے یہ دعا قبول ہو جائے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، اے مولا کریم، ہم بہت بڑے گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، مجرم ہیں۔ اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہماری تمام تر گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ ہم فقیروں کی طرح تیرے سامنے بیٹھے ہیں۔ اللہ ہم غریبوں کی طرح تیرے سامنے بیٹھے ہیں۔ ہم سے بڑھ کر کوئی لینے والا نہیں اور تجھ سے بڑھ کر کوئی دینے والا نہیں۔ اللہ ہم تیرے نبی کے مہمان ہیں۔ اللہ سب کے ہاتھ خالی ہو سکتے ہیں لیکن نبی کے مہمان کے ہاتھ تو کبھی خالی نہیں جا سکتے۔ اللہ ان کے صدقے میں ہم کو تو معاف فرما دے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ کہیں تو کیسے کہیں مولا کہ ہم بہت بڑے گناہ گار ہیں، لیکن تیرا احسان اور تیرا کرم ہے کہ تو نے ہمیں کبھی بھوکا نہیں سلایا۔ اللہ تو بہت پیارا ہے مولا، تو بہت پیارا ہے مولا، تو نے ہمیں کبھی بھوکا نہیں سلایا۔ اللہ تو بہت پیارا ہے مولا، تو بہت پیارا ہے۔ اللہ برے حالات پہ حالات آتے ہیں لیکن اللہ تو کھانا بھی کھلاتا ہے، پانی بھی پلاتا ہے، اچھے اچھے کپڑے بھی پہناتا ہے۔ اللہ جو مانگتے ہیں تو وہ دیتا ہے مولا، جو مانگتے ہیں تو وہ دیتا ہے مولا۔ تیرا بہت بڑا احسان اور کرم ہے مولا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ ہم نے حدیث پاک میں پڑھا ہے اور اللہ تیری قسم مولا یہ حدیث پڑھنے کے بعد ہمارے دل کی جو ڈھارس بنتی ہے مولا، اے اللہ ہم نے حدیث میں یہ پڑھا کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو آسمان بھی ناراض ہو جاتا ہے، زمین بھی ناراض ہو جاتی ہے، فرشتے بھی ناراض ہو جاتے ہیں، پہاڑ بھی ناراض ہو جاتے ہیں کہ اللہ یہ آسمان، زمین، پہاڑ، فرشتے تیرے سامنے بولتے ہیں کہ اے اللہ تیرا یہ بندہ گناہ کرتا ہے، ہم اس کو زمین میں دبا دیں، ہم اس کو زمین میں کچل دیں، ہم اس کو زمین میں دھسا دیں۔ اللہ آسمان، زمین، فرشتے، پہاڑ سب دھسانے کے لیے تیار ہیں لیکن اللہ تو کتنا پیارا ہے، تو کہتا ہے اے زمین، اے آسمان، اے پہاڑ، اے فرشتے تیرا بندہ ہے، تو دھسا دے اور میرا بندہ تو اسے میرا حوالے کر دے۔ پھر آسمان، زمین، پہاڑ، فرشتے کہتے ہیں اللہ ہے تو تیرا بندہ لیکن تو کیا کرے گا؟ اللہ تو کیا کرے گا؟ تیرا بندہ تو روز گناہ کرتا ہے۔ اللہ تو کتنا پیارا ہے، تو کہتا ہے میری عزت کی قسم میں اس کو زمین میں کچل نہیں ڈالوں گا، میں اس کو زمین میں دھساؤں گا نہیں، یہ گناہ کرتا جائے گا، میں اس کے رونے کا انتظار کرتا جاؤں گا، میں اس کی توبہ کا انتظار کرتا جاؤں گا۔ یہ رات کو آئے گا تو بھی قبول کروں گا، یہ دن کو آئے گا تو بھی قبول کروں گا، یہ بازار میں کھڑے ہو کر بلائے گا تو بھی معاف کر دوں گا، یہ مسجد میں بیٹھ کے روئے گا تو بھی معاف کر دوں گا، بس میں تو اس کی رونے کا انتظار کرتا ہوں۔ اے اللہ میرا جسم نالائق تیرے سامنے کہتا ہے کہ جس کا انتظار کرتا ہے وہ گھڑی آ چکی ہے۔ اللہ ہم سب تیرے سامنے رو رہے ہیں مولا۔ اے مولا تو نے خود فرمایا کہ جب کوئی بندہ روتا ہے، جب کوئی آنسو اس کی گال تک جاتا ہے تو اس پر جہنم کو
حرام کر دیتا ہے، اللہ تو ہم پر بھی جہنم کو حرام کر دے۔ اے اللہ ہم بھی قاری ہیں، اے خدا تیرے پاس کوئی چیز کی کمی نہیں ہے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ بڑا مبارک دن ہے پروردگار، آج جو ماں کا دن ہے، جو تیرے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محبوب اور پسندیدہ دن ہے۔ یا اللہ اس جمعے کے صدقے ہمارے تمام تر گناہوں کو معاف فرما دے، معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم سب تیرے سامنے رو رہے ہیں، اے اللہ ہم سب بھکاری ہیں، اے اللہ اس مبارک دن کے صدقے ہمارے ماں باپ کو بھی معاف فرما دے۔ اے اللہ ہماری ماں کو معاف کر دے، اے اللہ ہماری ماں کو معاف کر دے۔ اے اللہ ہماری ماں نے بہت تکلیفیں اٹھائی ہیں، اے اللہ ہمارے ابا کو معاف کر دے، اے اللہ ہمارے ابا کو معاف کر دے۔ اے اللہ کتنے لوگوں کی غلامی کر کے ہمارے ابا ہمیں پالا، ہمارا پیٹ پالا، ہمیں تربیت دی، ہماری پرورش کی۔ یا اللہ تو ہمارے ماں باپ دونوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ جب گھر میں کھانے کی کوئی چیز نہ تھی تو ان کا جی چاہتا کھانے کو، لیکن جب خیال آتا کہ میرا بیٹا اسکول سے آئے گا، میری بیٹی اسکول سے آئے گی، میرا بیٹا مدرسے سے آئے گا، تو ماں باپ ہاتھ کو کھینچ لیتے ہیں کہ بیٹی کا ارمان ہوگا یہ چیز کھانے کو، میری بیٹی کا دل ہوگا اس چیز کے کھانے کو۔ اے اللہ میرے ماں باپ میں بہت قربانیاں دی ہیں، بے شک دنیا کی تمام تر ماں باپ بہت قربانیاں دیتے ہیں۔ یا اللہ یا مولا بہت سے گھروں میں دیکھا جاتا ہے کہ 4 بچے ہیں اور ماں سوچتی ہے کہ میں نے 4 بچوں کو بڑا کر دیا اور آج 4 بچے مل کر ایک ماں کو نہیں سنبھال پاتے۔ اللہ بیچاری ماں کبھی اس گھر میں بھٹکتی ہے تو کبھی اس گھر میں بھٹکتی ہے۔ اے اللہ ہمارے جوانوں کو ہدایت نصیب فرما، ماں باپ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس دعا کے سننے والوں میں سے کسی کی ماں کا انتقال ہو گیا ہوگا تو کسی کے باپ کا، یا اللہ میرے بھی والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے اور ہمیں وہ سب یاد آتے ہیں۔ یا اللہ میرے باپ کی مغفرت فرما، میرے ابو کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اللہ جس کی ماں چلی گئی ہے ان کا دل جانتا ہے کہ یا اللہ جن کے محروم باپ کا جنازہ اٹھ گیا، بس وہ بیٹا جانتا ہے کہ جس دن باپ کا جنازہ اٹھاتا بیٹی کے دل پر کیا گزرتی ہے۔ مولا یا اللہ جن کے ماں باپ چلے گئے ہیں، مولا ان کی قبر کو نور سے بھر دے، ان کی قبر کو رحمتوں سے بھر دے۔ مولا ان کی قبر کو جنت کے ہزاروں باغوں میں سے ایک باغ بنا دے۔ یا اللہ ابھی کے ابھی تمام ماں باپ کی قبر بھی رحمتیں لٹا دے۔ اے اللہ اے مولا تیرے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ اے اللہ جن کی ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے ابھی کے ابھی ان کی قبر پر نعمت لوٹا، اے اللہ ابھی کے ابھی ان کی قبر پر رحمت لوٹا، اتنی نعمت لوٹا مولا کہ اندر سے ماں باپ خود پوچھیں کہ کیا معاملہ ہے اللہ کیا معاملہ ہے، کیوں اتنی نعمت لٹا رہا ہے؟ پھر اللہ انہیں بتا دے گا کہ تیری اولاد تیرے لیے دعا مانگ رہی ہے۔ اللہ ان کو ابھی کی ابھی بتا دے کہ تیرا نالائق بیٹا، تیری نالائق بیٹی تیرے لیے دعا مانگ رہی ہے، تیری مغفرت کے لیے، تیری بخشش کے لیے دعا کر رہی ہے، تجھے یاد کر رہی ہے۔ اے اللہ جو پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ بہت سے لوگ پریشان ہیں، اللہ کچھ لوگ ایسے پریشان ہیں، اللہ تیری قسم
کچھ لوگ ایسے پریشان ہیں کہ وہ اپنا دکھ بھی کسی کو نہیں بتا سکتے یا بتا سکتی، بس اندر ہی اندر وہ دکھ ان کو کھائے جاتا ہے۔ مولا تیرے سے بڑھ کر تو کوئی معبود نہیں، تو دکھ کو سکھ میں بدل دے، تو دکھ کو سکھ میں بدل دینے والا ہے۔ مولا تو ہمارے تمام بھائیوں کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ کتنے بھی میرے بھائی ایسے ہیں جو قرض میں ڈوبے ہیں اور قرض کی ادائیگی کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا، کبھی وہ سوچتے ہیں کہ اس سے بہتر تو یہ تھا کہ ہم مر جاتے۔ اے اللہ، ایسے پریشانیوں میں لوگ ہیں کہ موت کی تمنا کرنے پر مجبور ہیں۔ اللہ تو سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ، ایسے پریشانیوں میں لوگ ہیں کہ موت کی تمنا کرنے پر مجبور ہیں۔ اللہ تو سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ تو سب کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ، میرے بہت سے بھائی جیل میں بند ہیں۔ اے اللہ، کتنے تو ایسے بند ہیں کہ ان کو پتہ بھی نہیں کہ ان کا کیا گناہ ہے کہ وہ اندر آ گئے، کون سا جرم کیا تھا کہ وہ اندر ہیں، کون سا جرم کیا تھا کہ وہ اندر ہیں۔ ان کو اس قید سے رہائی دے مولا، ان کو جیل سے باہر کر دے۔ اے اللہ، اے مولا، ہم سب بے نمازی ہیں، یا ہم جو نماز پڑھتے ہیں وہ صرف اپنے فرض کی ادائیگی کرتے ہیں۔ یا اللہ، تو ہم سب کو خوش خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا کر دے۔ اے اللہ، ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے، صحیح طریقے سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما۔ اے اللہ، بہت سے ماں باپ اپنے بچوں کے لیے بڑی بڑی امیدیں لگائے ہوئے ہیں۔ اللہ، ہمارے بچوں کو حافظ کامل بنا دے۔ اے اللہ، مسلمانوں کے جان و مال میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے ملک کو ان ظالم اور شفاق دل حکمرانوں سے نجات دے۔ یا اللہ، اس مہنگائی کی لعنت سے ہمارے ملک کو نجات دے۔ اے اللہ، ہم سب کی جان و مال اور اولاد میں برکت عطا فرما، دکانوں میں برکت عطا فرما، بے حساب حلال روزی عطا فرما دے۔ اے اللہ، دین کے واسطے ہم کو قبول کر لے۔ یا اللہ، اگلے لوگوں نے بہت سی تکلیفیں اٹھائی ہیں، مولا ہم سے تو نماز بھی نہیں پڑھی جاتی، ہم تو اتنی کمزور ہیں کہ ہم سے تو فجر بھی نہیں پڑھی جاتی، ہمارے چہرے پر تو نبی کا چہرہ بھی نہیں آتا۔ اللہ، اگلے لوگ بڑی تکلیفیں اٹھا اٹھا کر چلے گئے۔ یا اللہ، وہ احد کے میدان میں حمزہ کا جنازہ رکھا ہوا تھا۔ یا اللہ، حضرت حمزہ کا جنازہ رکھا ہوا تھا۔ یا اللہ، ان کی بہن صفیہ کفن کا کپڑا لے کر آ رہی، اللہ وہ گھڑی کیسی گھڑی ہوگی، مولا وہ بہن کفن کا کپڑا لے کر آ رہی، اپنے بھائی حمزہ کو تلاش کر رہی۔ ہمارے نبی نے فوراً کہا کہ صفیہ کو روک دو، بھائی کے پاس جانے مت دو، اس لیے کہ بھائی کے بدن کے 11 ٹکڑے ہو چکے ہیں۔ وہ بہن وہ بھائی کے بدن کے 11 ٹکڑے نہیں دیکھ پائے گی، صفیہ کو روک دو۔ اے اللہ، وہ صفیہ بھی بڑی بہادر تھی، وہ صفیہ ہماری بہن بڑی بہادر تھی۔ کہا میرے نبی مجھے جانے دو، کم از کم میرے شہید بھائی کو آخری مرتبہ تو دیکھ لوں۔ وہ صفیہ کفن کا کپڑا لے کر جب قریب گئی، بھائی کے بدن کے 11 ٹکڑے ہو چکے تھے، کلیجہ پیٹ سے نکل چکا تھا، ہاتھ کو الگ کر دیا گیا تھا، انگلیاں الگ الگ پڑی ہوئی تھیں۔ پھر صفیہ نے بھائی کی انگلیوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور رو رو کر کہا کہ بھائی، اس انگلی سے تو مجھے پیار کرتا تھا، یہ انگلی تو میرے سر پر پھیرا کرتا تھا، اور آج ہی انگلیاں اللہ کے راستے میں شہید ہو گئی۔ وہ بہن روتے روتے ایک جملہ
کہا وہ بہن نے کہا اللہ حمزہ کے صدقے میری مغفرت فرما دے، حمزہ کے صدقے میری مغفرت فرما دے۔ نبی کے کان میں آواز آئی تو نبی نے کہا اے صفیہ یہ دعا مانگ تیرے بھائی کے صدقے اللہ میری امت کو جہنم سے آزاد کر دے، میری امت کو جہنم سے آزاد کر دے۔ اے اللہ وہ حمزہ چلا گیا، اے اللہ وہ حمزہ چلا گیا لیکن ہم سب کے لیے سبق دے گیا۔ اے اللہ یہ اگلے لوگ بڑی بڑی قربانیاں دے کر چلے گئے، یا اللہ ان سب کی قربانیوں کے صدقے ہم سب کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم تو ایک نمازی بھی نہیں بن سکے، اے اللہ تو ان کی قربانیوں کے صدقے ہم کو 5 وقت کا نمازی بنا دے۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالحہ اولاد عطا فرما۔ اے اللہ پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان ہیں، مشکلوں میں ہیں، تکلیفوں میں ہیں، اے اللہ خاص کر فلسطین کے مسلمان، اے اللہ ان کے اوپر اپنا خاص کرم فرما دے۔ اے اللہ ان کو ظالموں کے ظلم سے نجات دے۔ اے اللہ ہم کو محمدی بنا دے، ہم کو محمدی بنا دے۔ مولا اے مولا اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے توفیل، اپنے اولیاء کرام کے صدقے توفیل، اے اللہ آج ہماری دعاؤں کو قبول فرما دے۔ اللہ جو یہ دعا سن رہا ہے اے اللہ ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما دے، ان سب کی دلی حاجتوں کو قبول فرما دے، ان سب کی پریشانیوں کو اپنے کرم سے مولا ختم کر دے۔ اے اللہ ہم نے جو بھی مانگا وہ بھی عطا فرما، اور جو ہم مانگنے سے رہ گئے اللہ تعالیٰ وہ بھی عطا فرما۔ بے شک تو جانتا ہے کہ ہمارے دلوں میں کیا کیا خواہشات ہیں، کیا کیا حاجتیں ہیں۔ اے اللہ جس نے بھی میری ویڈیو کے کمنٹ باکس میں یا مجھے یوٹیوب پر میسج کر کے بولا دعا کا بولا ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کی دعاؤں کو قبول و منظور فرما، ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ سب کی حاجتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ سب کے لیے بہترین فیصلہ اور دل کی خوشی والا فیصلہ عطا فرما۔ اے اللہ جو ہمارے لیے مناسب ہے وہ سب عطا فرما۔ اللہ موت کے وقت ہمیں کلمہ نصیب فرمانا۔ اے اللہ ایمان والی زندگی عطا فرما دے، ایمان والی موت عطا فرما دے، ورنہ مولا زندگی تو گزارنے والی ہے، ملی ہے تو بھی گزر جائے گی، نہ ملے گی تو بھی گزر جائے گی، لیکن آج ہم ایمان کو تیرے سامنے ایمانت رکھتے ہیں۔ اے اللہ ہم اپنا کلمہ تیرے سامنے ایمانت رکھتے ہیں، جب ہمیں ضرورت پڑے تو ہمیں دیتے جانا۔ اے اللہ موت کے وقت ہمیں کلمہ طیبہ نصیب فرمانا۔ تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے توفیل، تیرے اولیاء کرام کے صدقے ہماری تمام تر دعاؤں کو قبول و منظور فرما۔ آمین ثم آمین۔ ان اللہ و ملائکاتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔